السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ تو پہلے تو یہ بتاؤ کہ کل مجھے کس نے مس کیا۔ کل ہوا یہ کہ پہلے میرے ماموں آگے، پھر اچانک میرے چاچو نے آ کر سرپرائز دے دیا۔ تو سرپرائز کیا دے دیا، بہت بڑا سرپرائز تھا ہم سب کے لیے، کیونکہ چاچو ہمارے 6-7ویں مہینے میں آتے ہیں، جب ہمارے دادا جان کا ہوتا ہے وہ ختم ہوتا ہے، ختم شریف سال کے بعد تب آتے ہیں۔ لیکن اب اچانک سے آ گئے تو آپ خود سوچو کہ وہ ایکسائٹمنٹ کا کیا لیول ہوگا۔ تو اور پھر میری طبیعت خراب ہو گئی، اتنی شدید قسم کی طبیعت خراب ہو گئی کہ مجھ سے بولا تک نہیں جا رہا تھا۔ اور پھر پہلے میں نے کل سوچا کہ میں دینے کی کوشش کرتی ہوں، پھر مطلب پہلے تو ماموں وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی رکنے کے لیے آئے ہوئے تھے، پھر اچانک چاچو وغیرہ بھی آ گئے، تو مطلب ڈبل فیملی۔ ابھی چاچو تو یہیں پہ ہی ہیں، ہمارے گھر پہ ہی۔ ابھی میں کم بول رہی ہوں کیونکہ میرے روم میں اور بھی کزنس وغیرہ بھی آ گئے، تو سارے سو رہے ہیں، ان کے خراٹوں کی آواز بھی آپ کو آ رہی ہوگی تو اگنور کریں، اتنی زیادہ نہیں آ رہی، مطلب آپ لوگ لڑکیاں ہیں نا، لڑکیوں کے خراٹے زیادہ نہیں ہوتے، کم ہوتے۔ تو آج کی ایپیسوڈ، ایک اور بات کرنی تھی، یہ بہت فنی بات ہے، 2-3 کمنٹس آئے، وہاں پہ لکھا ہے یار اتنے دنوں سے ایپیسوڈ کیوں نہیں آ رہی؟ بھائی ایک دن ایپیسوڈ نہیں آئی، صرف ایک دن، کیونکہ میں نے وجہ پہلے بتا دی تھی۔ تو ایک دفعہ آپ پوسٹ چیک کر لیا کرو تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ایپیسوڈ کیوں نہیں آ رہی۔ بہت مہمان آ گئے تھے، پھر اچانک چاچو کے آنے کی خبر ملی تو آگے محلے کے بھی، ہم الے ملے بولتے ہیں، تو ہمارے الے ملے کے لوگ اتنے آ گئے ان سے ملنے کے لیے، تو آپ خود اندازہ لگا لو کہ کتنی مصروفیات ہو گئی ہوں گی۔ تو اچانک سے، ایک تو ہمیں پتہ تھا، پلاننگ تھی کہ ماموں لوگ آ رہے ہیں، ان کی تو ہمارا پتہ تھا، لیکن چاچو کا تو سرپرائز ہو گیا نا، تو اس لیے ایک دن کی چھٹی کر لی میں نے، کیونکہ میں نے کل دوپہر میں لکھا تھا، میری طبیعت خراب تھی، لیکن رات میں یہ ہو گیا ہمارے ساتھ۔ تو آپ دعا کرو کہ میری رپورٹس کل یا پرسوں تک آنی ہے، تو دعا کرو کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ اور ایچ پی وغیرہ چیک ہوئی ہے، تو خون بلڈ وغیرہ چیک ہوا ہے، تو آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے کہ بالکل پرفیکٹ آ جائے، کیونکہ اگر اس دفعہ میرا کوئی ایچ پی لیول کم ہوا تو سمپلی میرا فون چھڑوا دیں گے اور مجھے فروٹس پہ لگا دیں گے۔ تو ابھی ہم آج کے ایپیسوڈ پہ آتے ہیں۔ سب سے پہلے ریویو جو مجھے ایک دم مست، ایک دم کلاسک لگا ہے ہمیشہ کی طرح، سزین شیخ، اس کا تو میں ہمیشہ کہتی ہوں یہ میری بیسٹ ریڈر ہے، سب سے بیسٹ ریویوز یہی دیتی ہے۔ ویسے آج کی قسط بہت دھماکے دار ہے، وہ تو آپ کو کیپشن پڑھ کے ہی پتہ چل گیا ہوگا۔ تو سزین کے بعد سیکنڈ نبہان، یہ انسٹاگرام پہ بھی مجھے جوائن کر چکی ہے، بہت زبردست ریویو دیتی ہے، مزہ آ جاتا ہے۔ اور میری سدھو کتنے دنوں کے بعد واپس آئی ہے، تو یس، سدھو نے کمال کا دیا ہے ریویو۔ آج کے لیے یہی بس یہی 3 ریویوز، کیونکہ میرا نیٹ نہیں چل رہا اور مجھے نہیں پتہ چل رہا کہ باقی کون سے ہیں۔ تو اب ہم ایپیسوڈ پہ آتے ہیں، مزید باتیں نہیں کرتے ورنہ ابھی میری کزن نے اٹھ کے شروع ہو جانا ہے، وائی آر یو سو مچ۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ جنونیت کہاں سے یاد آ گیا، مشت جنون قسط نمبر 25، تحریر عریج شاہ۔ وہ اتنی بے بس ہو جائے گی، یہ تو اس نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا۔ ایام کی نگاہوں کی سرخی اس بات کی گواہ تھی کہ اگر اس نے اس کی مرضی کے خلاف کچھ بھی کیا تو اب وہ اس سے لڑنے سے پیش نہیں آئے گا۔ اب تو وہ اس کے بارے میں یہ بھی جان چکا تھا کہ وہ اسے دھوکہ دے کر یہاں سے بھاگنے والی تھی، اب وہ اسے معاف نہیں کرنے والا تھا۔ یہ سوچ ہی اس کی جان لے رہی تھی۔ اس نے یہاں آ کر بہت بڑی بے وقوفی کی تھی، اسے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ جب ساری چیزیں اس کے ہاتھ لگ چکی تھی تو اسے آج ہی ایام پر یہ بات ظاہر کر دینی چاہیے تھی کہ وہ اپنے بھائی کے بلانے پر سعودیہ جانے والی ہے، لیکن سعد نے اسے بلا کر اس کا سارا کام خراب کر دیا۔ اور جو اس کا بھائی اس کے ساتھ کرنے والا تھا، وہ کہاں اس قابل تھا کہ وہ اس کے پاس جاتی، لیکن وہ ایام پر یقین کیوں کر رہی تھی؟ ممکن تھا کہ وہ صرف اسے بدگمان کرنے کے لیے جھوٹ بول رہا ہو۔
لیکن اتنی بڑی بات وہ اتنے دعوے سے کیسے کہہ سکتا تھا؟ وہ الجھ کر رہ گئی تھی۔ اس وقت اس کے پاس سب کچھ سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ اس وقت وہ صرف ایام کو روکنا چاہتی تھی۔ وہ ایام کے ارادے رکنے والے نہیں تھے۔ وہ اپنی بات پر قائم تھا۔ اس وقت وہ مسجد میں پردے کے ایک طرف تھی، جبکہ دوسری طرف اسے بہت سارے مرد حضرات تھے۔ ایام اسے چھوڑ کر جانے سے پہلے کہہ کر گیا تھا کہ اگر اس نے مولوی صاحب کے سامنے انکار کیا تو اس کی اگلی منزل قبر ہی ہوگی۔ بے شک وہ خود کو اس کے سامنے کتنی ہی بہادر ظاہر کیوں نہ کرے، لیکن وہ تھی ایک کمزور اور بے بس سی لڑکی، اور موت کا ڈر کسے نہیں ہوتا۔ وہ بھی ڈرتی تھی مرنے سے، اور ایسی موت مرنے سے کون نہیں ڈرتا؟ اور دوسری طرف پتہ نہیں کون سے انتظامات میں مصروف تھا، جب اچانک اسے دوسری طرف سے روحی کی معصومانہ آواز سنائی دی۔ تانیہ اور مس میری اس کے ساتھ یہاں آ رہی تھی۔ اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ پردہ ہٹا کر اندر داخل ہوئی تو روحی بھاگتے ہوئے آ کر اس سے لپٹ گئی۔ بابا دانی ٹھہرے تھے آپ میری ماما دانی بننے والی ہیں۔ بابا جانی کہہ رہے تھے کہ آپ میری ماما جانی بننے والی ہیں۔ وہ بہت خوشی سے اس سے لپٹی ہوئی بول رہی تھی، جبکہ تانیہ جو پریشان سی اسے دیکھ رہی تھی، اس کے بکھرے بالوں کو دیکھ اور پریشان ہو گئی۔ ہیر، تم نے ایسی حرکت کیوں کی یار؟ تم نے ایام سر کو غصہ کیوں دلایا؟ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کتنی محبت سے وہ تمہارے لیے، تمہاری خوشی کے لیے یہ سب کچھ کر رہے تھے، اور وہ اس سے سخت خفا لگ رہی تھی۔ تانیہ، میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ پلیز سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں ایام سے شادی نہیں کروں گی۔ کچھ کرو تانیہ، پلیز کچھ ایسا کرو کہ ایام انکار کر دیں۔ ان سے کہو کہ مجھے تھوڑا وقت چاہیے ان سب چیزوں کو قبول کرنے کے لیے۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ اب ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گی جو انہیں غصہ دلائے، لیکن فی الحال میں شادی کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ہیر تانیہ کو اپنی آخری امید کی طرح دیکھ رہی تھی، لیکن تانیہ اس معاملے میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتی تھی۔ جو غلطی ہیر نے کی تھی وہ سچ میں بہت بڑی تھی، اور وہ اس پر یقین کر رہا تھا، اسے اس کے حال پر چھوڑ رہا تھا، اسے وقت دے رہا تھا، لیکن وہ اندر ہی اندر اسے دھوکہ دے رہی تھی، اس کے ساتھ گیم کھیلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب تو وہ اسے کسی قیمت پر معاف نہیں کرنے والا تھا۔ ایسے میں تانیہ اپنے آپ کو کسی مصیبت میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ اس نے آہستہ سے شاپر سے ایک بڑا سا خوبصورت دوپٹہ نکالتے ہوئے اس کے سر پر پھیلا دیا۔ میں جانتی ہوں اس وقت میں تمہیں بہت بری لگ رہی ہوں گی، شاید تم مجھے اپنا دشمن سمجھ رہی ہوگی، لیکن آگے جا کر تمہیں میرا یہ قدم زندگی کا سب سے بہترین فیصلہ لگے گا۔ ایک مخلص دوست ہونے کے ناطے میں تمہیں اتنا ہی کہوں گی کہ ایام سر تمہارے لیے ایک بہترین جیون ساتھی ہیں۔ تم ان کے ساتھ بہت خوش رہو گی اور کبھی تمہاری زندگی میں کوئی تکلیف نہیں آنے دیں گے۔ وہ بہت اچھے انسان ہیں اور تمہیں بہت خوش رکھیں گے۔ میری نیک تمنائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ پاک تمہاری نئی زندگی کو خوشیوں اور رنگوں سے بھر دے۔ وہ اس پر دوپٹہ پھیلاتے ہوئے دعائیں دے رہی تھی، جبکہ وہ حیرت سے تانیہ کو دیکھ رہی تھی، جو اس کی کسی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی، بلکہ اس کی ہر بات، ہر آنسو کو مکمل نظر انداز کیے اپنی باتیں کرنے میں مگن تھی۔ تانیہ، تم تو میری دوست ہو، تم تو مجھے سمجھو، پلیز خدا کے لیے مجھے اس مصیبت سے نکالو۔ اس نے تانیہ کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ مس میری، میری مدد کریں، تھوڑی دیر میں مولوی صاحب اندر آنے والے ہوں گے۔ دلہن کو اس حالت میں دیکھ کر کیا سوچیں گے وہ لوگ؟ وہ ایک بار پھر سے اسے نظر انداز کرتی مس میری کی طرف متوجہ ہوئی، جو اس کے کہنے پر فوراً آگے بڑھتے ہوئے اس کا دوپٹہ سیٹ کرنے لگی، جبکہ روحی
کبھی اس طرف تو کبھی اس طرف جا رہی تھی۔ اسے تو بس اتنا پتا تھا کہ اس کی دوست آج اس کی ماما جانی بننے والی ہے۔ بابا دانی اور بہت سارے انکل اندر آ رہے ہیں۔ بابا جانی اور بہت سارے انکل اندر آ رہے ہیں۔ روحی نے اندر جھانک کر بتایا تو مس تانیہ اور مس میری ایک طرف ہو گئی، جبکہ ہیر کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی تھی۔ ہیر راشد خان ولد راشد خان، آپ کا نکاح ایام سکندر ولد سکندر شاہ سے کیا جا رہا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ تیسری دفعہ مولوی صاحب کی آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی، اور ہر بار کی طرح اس آواز کے ساتھ اس کی آنکھوں کے سامنے ایام کی ریوالور لہرا گئی تھی۔ اس کے انکار پر وہ جو دھمکی دے کر گیا تھا وہ کارآمد ثابت ہوئی تھی۔ اس نے چپ چاپ اس کی بات مان کر اسے اپنی آتی جاتی سانسوں کی ملکیت اس کے ہاتھوں میں تھما دی تھی۔ قبول ہے کے ساتھ ہی مبارکباد کا شور بلند ہوا تو تھوڑی ہی دیر میں مولوی صاحب کے ساتھ آئے چند لوگ اٹھ کر باہر چلے گئے۔ تانیہ نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا، جبکہ وہ خاموشی سے یہ سب کچھ ہوتے دیکھ رہی تھی۔ جب ساتھ کے ساتھ اس کا نکاح ہوا تب وہ بہت ساری ٹینشنوں کے زیر اثر تھی۔ ایک طرف اس کی بھابھی جو اس پر بہت خرچہ کر رہی تھی، اس کا رونا رو رہی تھی، اور دوسری طرف اسے اپنی ہونے والے ہمسفر اور سسرال کو سمجھنے کی ٹینشن تھی۔ لیکن اس وقت وہ ہر طرح کی ٹینشن سے آزاد ہوئی بیٹھی تھی۔ اس وقت اسے کسی چیز کی ٹینشن تھی تو صرف ایام کے ری ایکشن کی۔ پتہ نہیں اب اس کی آنے والی زندگی میں کیا ہونے والا تھا۔ وہ اس کے ساتھ نکاح کر چکی تھی، اسے اپنا محافظ بنا چکی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی اس نکاح کو دل سے قبول کر چکی تھی، کیونکہ وہ سمجھ چکی تھی کہ اب ایام پیچھے نہیں ہٹے گا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اب ایام اسے اپنی زندگی میں شامل کر کے ہی دم لے گا، اور اس نکاح کو دل سے قبول نہ کر کے وہ خدا کی نگاہوں میں گنہگار نہیں ہو سکتی تھی۔ ایک وہی تو تھا اس کا واحد سہارا۔ وہ اس کا سب سے پسندیدہ کام کرنے جا رہی تھی، تو پھر وہ اس کام میں کسی طرح کی بے ایمانی نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے اپنی دل کی تمام تر رضامندی سے ایام سکندر کو اپنا ہمسفر قبول کر لیا تھا، اور ایام سے کہیں زیادہ اس نے روحی کو قبول کیا تھا۔ اس نے دل سے بس ایک دعا مانگی تھی کہ اللہ کبھی اسے روحی کی سوتیلی ماں نہ بنائے، کبھی اس کے دل میں سوتیلا پن نہ جگائے۔ وہ روحی کو اس کی سگی ماں بن کر پالنا چاہتی تھی، اور جہاں تک ایام کا سوال تھا تو اب اگر زندگی اس کے ساتھ جوڑ ہی گئی تھی تو اسے قبول بھی تو کرنا ہی تھا۔ اس وقت وہ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ جب روحی اندر داخل ہوئی، یہ لے ماما دانی مٹھائی کھائیں، یہ لے ماما جانی مٹھائی کھائیں، یہ آدھی بابا دانی نے کھائی ہے اور آدھی آپ کے لیے، یہ آدھی بابا جانی نے کھائی ہے اور آدھی آپ کے لیے، وہ اس کے منہ میں مٹھائی کا ٹکڑا ڈالتے ہوئے بولی تھی۔ اس نے پوری بات اسے مٹھائی کھلانے کے بعد بتائی تھی، جس پر وہ چاہ کر بھی اس مٹھائی کو منہ سے نہ نکال سکی، جو اس سے پہلے ایام کے پاس سے ہو کر آئی تھی۔ نکاح مبارک ہو میری جان۔ تانیہ نے اس کو اپنے ساتھ لگا کر مبارکباد دی تو مس میری نے بھی اسے کنگریچولیشنز کہہ کر مٹھائی کا ٹکڑا اٹھا کر اس کے منہ میں ڈالا تھا، بالکل تانیہ کی نقل کرتے ہوئے۔ جب تانیہ کے موبائل پر میسج آیا، ہیر، میں اور مس میری جا رہے ہیں، ہمیں گھر جا کر نئی دلہن کی تھوڑی بہت تیاری کرنی ہوگی، تم سر کے ساتھ آ جانا۔ روحی بھی ہمارے ساتھ جا رہی ہے، اس نے بھی اپنے ماما جان اور بابا جانی کے لیے کچھ کرنا ہے۔ وہ روحی کو اپنے ساتھ لگائے اٹھ گئی تھی، جبکہ وہ حیرانگی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ تو کیا وہ اسے ایام کے پاس اکیلا چھوڑ کر جا رہی تھی؟ تانیہ پلیز، ہم ساتھ چلتے ہیں نا؟ وہ اس کا ہاتھ تھام چکی تھی۔ نو ڈارلنگ، سر کا آرڈر ہے جسے ہمیں فالو کرنا پڑے گا۔ سر نے کہا ہے کہ تم ان کے ساتھ آؤ گی، اور ویسے بھی
تو رخصتی دولہے کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ ہم جا کر تب تک تمہارے ویلکم کی تیاری کرتے ہیں۔ وہ مسکرا کر اس کا گال چومتے ہوئے مس میری کے ساتھ روحی کو اٹھائے باہر نکل گئی تھی، اور اب وہ بالکل اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنا موبائل فون تلاش کرنا چاہا تھا، لیکن اس کا موبائل اس کے پاس نہیں تھا۔ شاید جہاں سے اس آدمی نے اسے بے ہوش کیا تھا وہیں کہیں گر گیا تھا۔ اب وہ اپنے بھائی سے کیسے رابطہ کرے گی؟ وہ اسے کیسے بتائے گی کہ وہ یہاں کتنی بڑی مصیبت کا شکار ہو گئی ہے؟ وہ بہت پریشان تھی، جبکہ اپنی آنے والے وقت کو اس کی پریشانی میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی زندگی کون سا نیا موڑ اختیار کرنے والی تھی؟ یہ سوچ کر اس کی جان ہوا ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں ایام اس کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا؟ کیا وہ اس بات پر اسے ذلیل کرے گا کہ وہ اسے دھوکہ دے کر یہاں سے بھاگ رہی تھی؟ وہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی۔ ابھی تک باہر سے لوگوں کی باتوں کی آوازیں آ رہی تھی، جبکہ وہ مسجد سے باہر نکلنے کا راستہ تلاش کرنے لگی، لیکن پھر یہ سوچ کر وہیں ایک کونے میں بیٹھ گئی کہ اگر یہاں سے بھاگ بھی جائے تب بھی کہاں جائے گی؟ اب ایام سکندر کا نام تو اس کے نام کے ساتھ جڑ چکا تھا، جو شاید اب کبھی بھی اتر نہیں سکتا تھا۔ اب جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، ایام سکندر اس کا شوہر تھا۔ اسے قبول کرنا تھا۔ اسے اپنی بے بسی پر رونا آ رہا تھا۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھ کر رونے لگی۔ اسے اپنی زندگی سے کچھ اچھا ہونے کی امید کبھی بھی نہیں تھی، لیکن اس کے ساتھ اتنا برا ہوگا یہ تو اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ ساتھ کے دھوکے کے بعد بھی وہ سنبھل گئی تھی۔ وہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اب جب سب کچھ ٹھیک ہونے والا تھا، وہ اپنے بھائی کے پاس جانے والی تھی، تب یہ ہو گیا تھا جو شاید وہ کبھی بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ وہیں گھٹنوں میں سر دیے مسلسل روئے جا رہی تھی۔ جب اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے بے حد قریب ہے، اس نے سر اٹھا کر دیکھنا چاہا تو اسے اس کے بوٹ نظر آئے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس کون کھڑا ہے، اور ویسے بھی اس کے اتنے پاس آنے کا حق تو اب صرف وہی محفوظ رکھتا تھا۔ فرما لیا، تم نے اپنے رونے دھونے کا شغل، تو اٹھو گھر چلیں۔ اب میں سارا دن یہاں کھڑے ہو کر تمہارا انتظار نہیں کر سکتا کہ کب تم اپنا یہ شوق پورا کرو گی، اور اس کے بعد میں کوئی اور کام کروں گا۔ اس کا لب و لہجہ طنز میں ڈوبا ہوا تھا۔ مجھے کہیں نہیں جانا۔ اس کے انداز نے اس کے اندر دبی انا کو سر اٹھانے پر مجبور کر دیا تھا۔ تمہیں سچ میں لگتا ہے کہ میں تمہارا یہ جواب سننے کے لیے یہاں کھڑا ہوں؟ اس کا انداز آہستہ آہستہ سختی پکڑ رہا تھا۔ یقیناً وہ اسے اپنے پرانے والے انداز میں واپس آنا چاہتا تھا۔ میری بات کان کھول کر سن لیجیے مسٹر ایام سکندر، اب آپ میرے ساتھ کسی طرح کی زبردستی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے مجھے نکاح کرنے پر مجبور کر لیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کی میں پابند ہو گئی ہوں، یا آپ مجھ پر حکم چلا سکتے ہیں۔ اب آپ مجھ پر کسی طرح کی کوئی دوست نہیں جما سکتے، سمجھے آپ؟ وہ اچانک اٹھ کر کھڑی ہوتے ہوئے اس کے روبرو آتی، انگلی اٹھا کر اسے چیلنجنگ انداز میں وارن کر رہی تھی۔ ہو گئی بکواس یا ابھی کچھ باقی ہے؟ وہ آنکھوں میں شرارے لیے اسے گھورتے ہوئے بولا۔ مطلب صاف تھا کہ اب وہ اس کی مزید بدتمیزی برداشت نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس کے غصے سے ڈر کر یا اس کے سامنے خود کو کمزور ثابت کر کے وہ اسے خود پر شیر نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ مجھے کہیں نہیں جانا، اس نے جیسے بات ختم کرنی چاہی تھی، جب اچانک اگلے ہی لمحے وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ وہ جو توازن برقرار نہ رکھ پائی، اگلے ہی لمحے اس کی باہوں میں آ چکی تھی۔
مجھے ہمیشہ ایسی بیوی چاہیے تھی جو میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے، مجھ سے اپنی بات منوانے کا ہنر رکھتی ہو۔ مجھے خوشی ہے کہ تم کچھ حد تک میری پسند کے مطابق ہو، لیکن ایک بات کان کھول کر سن لو مسز ایام سکندر، اس طرح کے نخرے میں تب برداشت کروں گا جب تم خود کو میری پسند کے مطابق ڈال لو گی۔ مجھے زبان چلانے والی، بدتمیزی کرنے والی اور بد اخلاق بیوی نہیں چاہیے، لیکن اب مل گئی ہے تو سدھارنا بھی اچھے سے جانتا ہوں میں۔ مجھے مجبور مت کرو خود پر سختی کرنے کے لیے، ورنہ پھر تمہیں آگے جا کر مجھ سے شکایت ہوگی کہ شادی کے اولین دن جب ہسبینڈ وائف رومانٹک پیریڈ کو جی رہے ہوتے ہیں، میں نے تمہیں سدھارنے میں برباد کر دیے۔ میں آپ کی یہ ساری فضول اور اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، جب اچانک وہ اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے اس کے لفظوں کو اپنے لبوں میں روکنے لگا۔ توبہ بیوی، اپنی اداؤں کو کنٹرول کرو، ہم مسجد میں کھڑے ہیں۔ وہ اس کے لبوں کے بجائے اس کے ماتھے پر لب رکھتے اس انداز میں بولا کہ وہ اندر تک کانپ اٹھی۔ میرے خیال میں ہمیں مزید یہاں نہیں رکنا چاہیے۔ وہ اس سے کہہ رہا تھا یا خود سے بول رہا تھا، ہیر سمجھی نہیں، لیکن اگلے ہی لمحے وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے باہر کی طرف لے گیا تھا۔ وہ مزاحمت کرنا چاہتی تھی، اسے روکنا چاہتی تھی، وہ خود کو اس کے حوالے نہیں کر سکتی تھی۔ اسے یہاں نہیں رہنا تھا، اسے اپنے بھائی کے پاس جانا تھا۔ وہ ایک ایسے انسان کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھی، وہ اپنی مرضی سے جینا چاہتی تھی۔ وہ ایام سکندر کی قید میں نہیں رہنا چاہتی تھی، لیکن وہ اب اس کی ساری راہیں بند کر چکا تھا۔ اسے اپنے نکاح میں لے کر وہ اسے اپنا زندگی بھر کے لیے پابند کر چکا تھا، لیکن وہ اپنی سانسوں کی ڈوری اس شخص کے نام کیوں کرتی؟ وہ اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے لا رہا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر اس نے اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھایا تھا جب اچانک اس کا فون بجنے لگا۔ ہاں بولو امجد، وہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بولا۔ کوئی بات نہیں، ایک ہی مرا ہے نا، باقی سب تو زندہ ہیں، ان سے پوچھو کہ کون ہے ان کا باس اور کہاں ملے گا مجھے۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی جو کسی کے مرنے کی بات اتنے سکون سے کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں خود آ کر باقی کی انفارمیشن ان سے لے لوں گا۔ وہ پرسکون سا کہتا فون بند کر چکا تھا۔ اتنے برے خلیے میں ہوں بیوی، دیکھنے کے قابل تو ہرگز نہیں ہوں۔ اسے خود پر نگاہیں جمائے دیکھ کر وہ دل فریب انداز میں مسکرایا تو وہ اگلے ہی لمحے نظریں پھیر کر باہر دیکھنے لگی۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ، تو ہم ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں کل۔ تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔